لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالصا دخل الجنت بلا حساب و بلا عذاب. ایک بار درود پاک کا نغمہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، موجود حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا. ہمیں سب کچھ مل گیا. جب غلام محمدی سے ہمیں نوازے گئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا. تو دوستو، یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے آج کہ حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہذا دوستو بزرگوں، آج کی جو نشست ہے یہ فص خدریہ عزیریہ الحمدللہ رب العالمین. فص خدریہ فص خدریہ عزیریہ، عزیر علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے. تو اس فص کے اندر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 باتوں پہ بہت زور دیا. پہلی بات، زیادہ تر پورے فص میں پھیلی ہوئی بات، وہ ہے سر قدر. اور دوسرا ہے قدر کے بارے میں تو زور ہے. کیا بات؟ سر قدر بھی ہے. قدر بھی ہے. قدر کے ساتھ میں کیا بولیں گے اسے؟ خضا و قدر. سر قدر، خضا و قدر، اس باتوں پر پورا فص پھیلا ہوا ہے. مگر یہ بہت ہی اہم ہے. یہ ہما شما کے عقائد و دماغوں سے بہت اونچا ہے. یہ تقدیر والی بات ہے اس کے اندر. قضا و قدر. اب آئیے، قضا کا تعلق کس سے ہے اور قدر کا تعلق کس سے ہے؟ قدر کے معنی اندازہ کرنا. اندازہ، قدر از اکول ٹو اندازہ. شب قدر، اندازے والی رات. سر قدر، قدر والا راز. تو یہاں قدر والی بات ہو رہی ہے. قضا و قدر. قدر کا تعلق ابن العربی کے نظریے سے تو کہاں ہے؟ فیض اقدس، عیان ثابتہ، معلومات الہیہ، تصور علمی، نالج آف آلمائٹی اللہ، اس کے اندر ہی 600 قدر.
قدر باہر میں نہیں، قدر قدرت. قدر کا تعلق عیان ثابتہ میں، لوح محفوظ میں. جب عیان ثابتہ پر تجلی خاص ہو گئی اس کی، تو جو عیان ثابتہ میں تھا، اندر تھا، وجود نہیں تھا، اندر ضرور تھا. جب تجلی خاصہ کی بنیاد پر جب وہ شے خارج میں آ گئی، وجود میں آ گئی، ہے نا بات. تو جب عیان ثابتہ سے جو چیز خارج میں آ گئی، باہر آ گئی، امور خارجہ میں جب آ گئی، تو اس کا تعلق خضا سے. خضا و خدر نہ با، نازک مسئلہ. خدر کا تعلق عیان ثابتہ میں. ابھی کوئی چیز باہر نہیں، اندر ہی ہے. جو اشیاء باہر آ گئے، خارج میں ایکسٹرنل جو آ گئے انٹرنل سے، اس کا تعلق خضا سے. خضا کے معنی کیا ہیں؟ یہ بھی ہونا. خضا کے معنی تقدیر، خضائے معلق، خضائے مبرم. خضا کے بھی دو بھاگ ہیں، دو حصے ہیں خضا کے. ایک ہے خضائے مبرم، ایک ہے خضائے معلق. خضائے مبرم کیا ہے؟ جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. خضائے مبرم بدلنے والا نہیں. خضائے معلق اس کے ارادے میں بدل سکتا. تقدیر بدلتی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کی طرح کسی اللہ والی کی نظر پڑی تو تقدیر بدلی. کون سی؟ خضائے معلق بدلی، مبرم نہیں. مبرم بھی بدلتی، ویسا وقت کا زما ہو، خطبے زما ہو، غوث زما ہو، جو مشرب مصطفیٰ کے نقش قدم پر رہنے والا ہو، فنا فی الرسول کے مقام والا ہو، انہیں خضائے مبرم کو بدل سکتا ہے. جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضائے مبرم کو بھی بدلتے ہیں، مگر سب کے بس کی بات نہیں. تو خضا کے معنی تقدیر کے بتایا. دو بھاگ ہیں، خضائے مبرم، خضائے معلق. خضائے معلق صدقات سے بھی بدل جاتی. نیکی کے کام کریا، صدقہ دیا، اچھا کام کریا تو بھی حالات بدل جاتے، تقدیر بدل جاتی. اچھا، تقدیر کے معنی کیا؟ تقدیر کسے بولیں گے آپ؟ یہ بھی ذرا معلوم ہونا. تقدیر کیا ہے؟ کیونکہ یہ فس پورا اس پہ ہے نا. تقدیر بولتے ہیں ابن العربی کے نظریے میں نظام العمل. بھی کوئی جلسہ کرا رہے ہیں. نظام العمل، پہلے خیرات، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ وغیرہ، جو یہ جو نظام العمل جو ترتیب ہے اس کو بولتے ہیں تقدیر. کہ بندہ خضا کس میں؟ عیان ثابتہ میں اس پر جو چیز ہونے کی تھی وہ علم میں تھی اللہ کے. تو اللہ کا علم حادث نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم ہے. یہ اچھا یاد رکھو، بعض لوگ کنفیوز ہوتا تھا. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، قدیم ہے. حادث کسے بولیں گے؟ جو پہلے سے نہ ہو. حادث کا بھی کلیئر ہونا نا، پھر کیا بولے گا. تو قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے بولتے قدیم. قدیم کا اپوزٹ، قدیم کا ضد حادث. قدیم کا اپوزٹ، ضد کیا ہے؟ حادث. حادث کے معنی کیا؟ جو
پہلے نہ ہو، پہلے سے ہے قدیم، جو نیا ہے بعد میں ہے وہ حادث. اتنا ڈیفینیشن معلوم ہونا ابن العربی کتاب سے. تو علم الہی یہ حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے. اگر اللہ کے علم کو حادث کہو گے تو اللہ میں جہل ثابت ہوگا، اللہ جہل سے پاک ہے. یہ نقطے کو اچھا سمجھ لینا چاہیے. عیان ثابتہ میں اللہ کے معلوم میں کن بولنے سے پہلے جو بھی تھا اللہ کو اس کا علم تھا، کون کافر ہے کون مومن ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون کیا کرے گا، وہ پورا علم تھا. اشیاء چیزیں انٹرنل سے ایکسٹرنل لانے کے بعد، آنے کے بعد علم نہیں آیا، آنے سے پہلے علم تھا. یہ مین بات ہے. عیان ثابتہ بند کمرہ جی، عیان ثابتہ بند ہے، اس میں پوری کائنات ہے، ہمیں بھی تمہیں بھی سب بھی تھے. تجلی دالیا کن کی ارادہ کر کو باہر آئے. تو ان آنے کے بعد کیا کرے گا؟ کفر کرے گا، شرک کرے گا، ایمان والا بنے گا، محسن بنے گا، مومن بنے گا، کیا بنے گا؟ اچھا کرے گا، برا کرے گا، چوری کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا. باہر آنے کے بعد معلوم نہیں ہوا، باہر آنے سے پہلے فیض اقدس میں معلوم تھا. باہر آیا تو فیض مقدس. عیان ثابتہ کو فیض اقدس بولتے جو انٹرنل ہے، ابھی ایکسٹرنل نہیں آیا. خارج میں جب آ گیا اسے بولتے فیض مقدس ہے، اسے بولیں گے سورہ علمیہ. باہر آ گیا نا، صورت لے کے باہر آ گیا. تو وہ عیان خارجہ، انہیں کون کیا کرنے والا ہے، کس پر کیا تجلی ہونے والی، اللہ کو پہلے معلوم تھا. یہ ہے خزا خدر کا مسئلہ. ابن العربی جس میں بولنا چاہ رہی ہوں. خدر تو پہلے بولے عیان ثابتہ میں، خزا باہر آنے کے بعد. خزا کیا تقدیر اس کی، کون کیا کرنے کا پہلے سے معلوم تھا. باہر آتے ہی کس پر کون سی تجلی ہونا، وہ اس تجلی کا مظہر بنا انہیں. دیکھیے باہر آنے کے بعد اس کا جو عیان ہے، اس کی جو اصل ہے، جو انہیں عیان ثابتہ میں تھا، باہر آنے کے بعد اسی عیان کی تجلی کا مظہر بنا، اسی اسم کا مظہر بنا. اور جس اسم سے انسیت ہوتی ہے اسی کا مظہر رہتا انہیں. جس اسم سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس اسم سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے، اسی کا انہیں مظہر رہتا. اب یہ جناب باہر تو اسے لا لیا اللہ کہاں سے؟ عیان ثابتہ سے. اب اس کو لگاؤ ہے کفر سے، تو اس کو ایمان کی تجلی کیوں کرے گا؟ کفر کی کرے گا، ان کا مذل کی کرے گا، ہادی کی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کا لگاؤ، اس کا عیان کفر پر ہے تو مذل کی تجلی کا مظہر بنائے گا. اور جس کا عیان ایمان پر ہے تو ہادی کی تجلی کا مظہر بنائے گا. تو بولنے کا مطلب جو جس اسم سے اس کا عیان ہوگا اسی کا اس پہ ظہور ہوگا. یہ خاص بات یاد رکھنی. جو چیز جس کا جو عیان ہوگا اسی سے وہی اسی کا ظہور ہوگا. ابن عربی مثال دیے، انار کی بیج بویا تو آم کیسا آتا؟ بیج انار کی ہے تو انار ہی پھل لیں گا، آم تھوڑی لیں گا. آم کی بیج سے آم ہی چاہیں گا، انار سے انار ہی چاہیں گا. جیسی اس کی اصل ہوں گی ویسا چاہیں گا. تو عیان ثابتہ کیا رہے گا؟ تو بیج رہے سر کا.
باہر آیا کفر پر تھا تو کفر پر رہا، ایمان پر تھا تو ایمان پر رہا، منافقت پر تھا تو منافقت میں رہا، جیسا اس کا عیان تھا ویسے اس کی تجلی کا مظہر بن گیا. یہ ہے قضا قدر. نازک پینٹا ہے تو کوئی مگر اسی میں آسان کر کو بتا رہا ہوں سو کتابی الفاظ میں بولا تو نہیں سمجھ سکتے اس کا سے نکو. تو قضا قدر، قدر کا تعلق عیان ثابتہ سے، قضا کا تعلق خارج ہونے کے بعد، عیان ثابتہ سے باہر آنے کے بعد اس کے اوپر جو تجلیات ہیں وہ تقدیر ہے، اسے بولتے قضا. یہ ہوا کہ جنرل طور پہ معلوم کر لو کہ انسان ہر اعتبار سے مجبور ہے. اس کی مثال سرکار خدیر پہ بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی قادری حسرت رحمۃ اللہ علیہ، سابق صدر پروفیسر دینیات کے عثمان یونیورسٹی کے ہمارے دادا، اس فس کے بارے میں ایک تمہید نوٹ کر کے نکتہ بتاتی. تماشا گاہ عالم ہے یہ کسی استاد کامل کا، کیا بولتی؟ تماشا گاہ عالم ہے یہ کسی استاد کامل کا، یہ ہم تم کیا ہیں سنیما کی چند تصویریں. اسی فس کے بارے میں یہ پوری کائنات کیا ہے؟ کسی استاد کامل کا تماشا ہے. تماشا گاہ، تماشے کی جگہ، تماشا گاہ عالم ہے. کس کا؟ کسی استاد کامل کا. ہم تم کیا ہیں چند سنیما کی تصویریں. اس کی وضاحت، سنیما، ڈرامہ، کہانی. کبا کہانی لکھنے والا الگ رہتا، اس کے ڈائلاگ کیا بولنا لکھنے والا الگ رہتا، ایکٹنگ کرانے والا الگ رہتا. کتنے سیکشن ہیں دیکھو اس میں. ایک پکچر تیار کرنے 10 جنے ہونا کم سے کم. گانے والا الگ رہتا، گانے کو لکھنے والا الگ رہتا. کیا حضرت ایک شعر میں کیا پوری عیان ثابتہ کو بھر ڈالا انہوں نے. اسٹوری لکھا گیا نا، ڈائریکٹر کیا اسٹوری، انہیں ویلن، انہیں ہیرو، انہیں کامیڈین، یہ ہے وہ ہے، کس کا پارٹ انہیں ادا کرنا. تو لکھا، کہانی لکھا، ڈرامہ تیار. ڈائلاگ لکھنے والا الگ. یہ ڈائلاگ لکھنا، ایک ڈائلاگ فلاں جگہ بولنا، دوسری بولی نہیں بولنا. مجھے بہت آتا بولے نہیں بولنا با، ہمیں کروڑوں روپے لگا کو پکچر تیار کر رہے ہیں، سو وہ بول جو ہمیں لکھو دیے. سو تجھے آتا رہے گا بہت بولنے کو، یہاں بولنے کا نہیں. ہمیں اسٹوری کو کامیاب کرنا ہے نا، ہماری کہانی کو، ڈرامہ کو، پکچر کو کامیاب کرنے کا رہا تو وہ ڈائلاگ بولنا تو دوسرے بولے کریں گا، نہیں بولنا. نگاہ با وہ چند دن تک پہلے وہ ہمارے اسکول کالج کے لیپ میں وہ سنتے تھے، وہ کیا وہ ایک شعلہ پکچر آئے گا تو وہ گبر خان کے ڈائلاگ رہے، گبر خان، امجد خان، گبر خان کے بولا یہ بولا وہ ڈائلاگ گلی گلی کونچی کونچی مشہور ہو گئے تھے. وہ گبر کے ڈائلاگ، گبر کے ڈائلاگ. وہ گبر خود بولا سنے پہ، وہ لکھا سنے دوسرا وہ سلیم جاوید کرنے والا، سلیم جاوید کرنے والا بڑا ادیب، انہیں اچھے ڈائلاگ لکھا انہیں. وہ اس کے ڈائلاگ، سلیم جاوید کے ڈائلاگ کو امجد خان کو بولے تو گبر کا تو ویلن، تو تیرے باتاں نہیں بولنا. کیا سلیم لکھ کو دیا کہ وہ ڈائلاگ بولنا، وہ بھی وہ اسٹائل میں بولنا، وہ بھی کہاں بولنا وہاں بولنا، پہاڑ میں بولنے کے پہاڑ میں بولنا، جنگل میں بولنے کے جنگل میں بولنا، ٹرین میں بولنے کے ٹرین میں بولنا. کہاں ہمیں لکھ کو دیے وہ بولنا. بولی اس چیز رہیں گی مگر اسے اختیار نہیں. بول رہا سو گبر سنگھی چو
मग गब्बर सिंह को भी पाबंदी क्या है डायरेक्टर की, पाड़ा में ये बोलना, जंगल में ये बोलना, दूसरी तरफ नहीं बोलना। उन्हें वो तक ट्रेनिंग लेता, लाखों रुपये लेता ना, उसकी ट्रेनिंग लेता। वो डायलॉग बोलना, वो बातें बोलना, वहां गिरना, तो वहां गिरना, वहां उठना, वहां भागना। कैसा डायरेक्टर लिख को भगा रहा की, दौड़ा रहा की, गिरा रहा की, रुला रहा की, हंसा रहा की, वैसा चुन करना। हमें क्या देख रही है, गब्बर के तच्छा बोल रहा, उनका रे बोलता सो, लिखा सो कौन की, खिला रहा सो कौन की, खिलाड़ी कौन की, खेल क्या की। नहीं क्या भाव, गाना रे, गाना गा रहा, उसे गाने आता क्या, लिखा कौन की। गायर उस जमाने में मशहूर था, शकील बदायूनी का तो मशहूर शायर, बेहतरीन तसूब भी लिखा उन्हें। शकील बदायूनी का कलाम मशहूर। शकील साहब कलाम लिख को दिए। शकील साहब आपको स्टेज पर नहीं गा रही फिल्म में, उन्होंने कहा कि लिख को दिए, बदायून यूपी में बैठी, इन्हें हमना यहाँ दिख रहा है, गा रहा है, वो नहीं गा रहा है, मोहम्मद रफी गा रहा है। गा रहा सुने रफी, लिखा सुने शकीलू, बोल रहा सुने गब्बर। मुसीबत। हमें देखो परेशान किया था, अच्छा गा रहा है क्या, उसे गाने आता है क्या, खाली होटा हिला रहा है। खाली होटा हिला रहा नहीं क्या मियाँ, गा रहा सुने, कहा कि बम्बई में रफीक तो गाना लिखा सुने, दूसरे तरफ बदायूं में बैठा उन्हें। कई को इनका बोलता डायरेक्टर, देख भाई हमें लाखों रुपए खर्चा कर को हमें ये पिक्चर बनी, सो तेरी क्या ये खूब भी तेरा हमाश नहीं, हमें लिख को दिए सो ताज बोलना, आदत डाल ले, पिक्चर एक दिन में नहीं बनता, साला लगते हैं। कई को दो हुरफाओं से बोलने लगाना, ट्रेनिंग करना, रोने नहीं आ तो रोने की सूरत बनाना, ये ते पंचाना हो। हीरो से हीरो के डायलॉग, विलन से विलन के डायलॉग, कॉमेडी से कॉमेडी के डायलॉग, हंसाने वाले का हंसा लिया, ट्रेजेडी में ट्रेजेडी, अलमिया में अलमिया कॉमेडी। बराबर सत्तार साहब तुम्हारे दौर में देखे रहेंगे, तुम्हें बता रहा हूँ। तो हमें क्या समझ रही, कितना अच्छा गा रहा है, तो गा रहा सुने कौन की, लिखा सुने कौन की, नाच रहा सुने कौन की, हमें देख रहे सो से कीचो। वैसा आज बोलने सो खदीर पिया, तमाशा गाहे आलम है किसी उस्तादे कामिल का, ये हम तुम क्या हैं चंद सिनेमा की तस्वीरें। खाली तस्वीर बन को नाच रहा सो होता न हो को, मगर वो किसी उस्तादे कामिल का प्लान किसका, डायरेक्टर का। डायरेक्टर कब नचा रहा, कब खिला रहा, 1900 इन्हें मजबूर नहीं किया जी, उन्हें अपनी मर्जी से पैर भी नहीं उठा सकता, कहां उठाओगे होच उठाना। बस समझ में आ रही है, ये जो हीरो है ना, जो खेल खेल रहा है एक्टर, उन्हें मजबूर है, उन्हें वो सुनना जो डायरेक्टर बोलता। कई कुछ डायरेक्टर सुन रहा, मुझे पैसे होना, खाली एक्टिंग के पैसे लेता हूं, बाकी तुम्हें किसी तो भी लिखा लो, किसी से भी गाने लगाओ, मुझे न गाने से मतलब न लिखने से मतलब, खाली मैं स्टाइल करना स्टाइल करता हूं, है ना। मैं भी क्या भी नहीं, गुड़ी पुतला, तो बोले सो बात आज बोलता हूँ, अच्छे की बुरे की, पब्लिक को पसंद आती कि नहीं, कि मुझे क्या, तुम्हें तुम्हारे पिक्चर को पूरा करने का रहा तो ये बोलो करी, वो बोलता हूँ, तुम्हें क्या लिख को दी वो बोलने का। मैं वो पिक्चर पास होता फेल होता मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब मेरे पैसे से, ड्यूटी करा पैसे होता। तो उसी तरह भी ये पूरी कायनात में हम सब क्या हैं, सिनेमा की तस्वीरें। असल कहां, हयात है अल्लाह से, समात है अल्लाह से, बसारत है अल्लाह से, इल्म अल्लाह से, इदराक अल्लाह से, शऊर अल्लाह से, एहसास अल्लाह से, अक्ल अल्लाह से, फिक्र अल्लाह से, ये जो भी है उसी से है, हम क्या भी नहीं है, सो वही बोलने लगा रहा है, तो बोल रखे। तो तमाशा गाहे आलम है किसी उस्तादे कामिल का, ये हम तुम क्या हैं चंद सिनेमा की तस्वीरें। तो ये है खजा व खदर, जो उसके अयान में था, कदर में, खजा में आया तो वो कदर को छोड़ को नहीं कर सकता। अल्लाह में खारिज में आया नहीं क्या बा, उन्हें उसकी मर्जी चलाने की नहीं। एक्टर छुप के तकदीर का तो प्रोग्राम
کب مارنا کب رونا کب ہنسنا کب کھانا، اسی کا نام تقدیر. خزا تقدیر، پروگرام، نظام. تقدیر کا تو نظام العمل، پروگرام، کب کھانا کب پینا کب سونا کب کیا کرنا، کون کہاں جاتا کون کیا کرتا، اسی کا نام تقدیر. ابن العربی کے پاس نظام العمل کا نام، پروگرام کا نام تقدیر. معلوم ہوا؟ خزائے مبرم، خزائے معلق. یہ خزا کب سے؟ کن سے باہر آنے کے بعد. کن سے پہلے نہیں، پھر نہ اسم کی تجلی نہ تقدیر. جو ہے سو اندر پیک. باہر آنے کے بعد اس تو معلوم ہوا سو کس کا عیان کیسا ہے، کس میں کسے لذت ہے. جو جس کے اصل ہے وہی تو ہوگے گا. کیا نظام ہے دیکھو جس کا. پھر اگر سب کو ایک ہی تجلی میں کراتے بھی دوزخ کئی کو، جنت دوزخ ہے نہیں. تھوڑے ایسے اسے معلوم تھے، معلوم رب کو اسٹوری بنایا سونے. کسے کیا پاڑ دینا، مومن کا کیا پارٹ، کافر کا کیا پارٹ، مشرک کا کیا پارٹ، منافق کا کیا پارٹ، غدار کا کیا ہے، وفادار کا کیا ہے. یہ پورا آلریڈی سب ہے. عیان ثابتہ میں ہے. اسے اس کا علم تھا. تو اللہ بھی قدیم، اس کا علم بھی قدیم. یہ خاص بولنے کے لیے اتنی باتیں بولنا پڑا مجھے. ایسا نہیں کہ بنا کو جانے آگا تو جہل ثابت ہوگا. اللہ جہل سے پاک. اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ علم والا ہے. علم کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے. یہ رکھ لیں. علم قدیم، حدیث نہیں. کوئی حدیث سمجھے کریں گا، علم حدیث نہیں، علم قدیم. اللہ کو سو معلوم تھا کون کیا کرنے والا، کون کیا کھانے والا، کون کب مرنے والا، کون کیا جینے والا، کس کے کیا کیا تقاضے، سو معلوم تھا. معلوم رکھ کچھ کائنات کو بنایا. بنا کو نہیں جانا، جان کو بنایا. اللہ کائنات جان کو بنایا، بنا کو نہیں جانا. اس سے ذرا خاص بہت توجہ دیں ابن العربی. تو خزا و قدر کلیئر ہونے کے بعد ڈوٹ کرو نو کو. اب عین ثابتہ میں قدر، عین ثابتہ سے باہر جب وجود آ گیا تو خزا. خزا دو طریقے کی گیا، خزائے مبرم، خزائے معلق. خزا از اکول ٹو تقدیر. تقدیر کا تو کیا؟ نظام العمل، پروگرام، کب کیا کرنا. اتنا تو کلیئر ہو جانا رقبہ. اب جو دوسری بات جو ابن العربی اس میں سمجھانا چاہتے وہ ہے سر قدر. ابھی جو فیس چل رہا سو کون سا؟ قدریہ عزیریہ. عزیر علیہ السلام کا. عزیر علیہ السلام ایک بار بیت المقدس میں جا رہے تھے، سب چیز خشک ہو گئی تھی، جھاڑ گیر سب خشک ویران سر کا دکھا. اللہ یہ سب بھی خشک ہو گیا نا، یہ جھاڑ گیر کیا ہے؟ تیری قدرت سے اسے ذرا یہ کر، سرسبز و شاداب کر. میں دیکھنا چاہتا ہوں. تیری قدرت ہے مگر مجھے عین الیقین بھی ہو جائے. انہوں نے سوال کرے سر قدر کو جاننے کے لیے. ان کو جواب ملا نہیں. کیونکہ یہ کر رہے ہیں تو بتا مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسی ضد تو انہوں بھی کرے تھے، خلیل اللہ بھی. تو مردوں کیسا زندہ کرتا؟ میں دیکھ تو میرا ایمان ہے کہ تو کرتا، مگر مجھے عین الیقین ہونا نا. غلط نہیں بولے. انہوں بھی سر قدر پوچھے سو. اس فس میں وہ بھی حوالہ کس کا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا. انہوں نے بولے لاؤ پرندے لاؤ، کاٹو، ذبح کرو، رکھو، اٹھو کا نہ اٹھتی. دیکھے ویسا عزیر علیہ السلام بھی بولے کہ بیت المقدس کے جھاڑا گیڑا خشک ہو گئے نا، تر و تازہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری قدرت کو ہرا بھرا. اس کا کارخانہ ہے. ہمیں دیکھتے ہیں تو غلط تو نہیں بولے انہوں، مگر ایک شوق ہوا
اللہ بولا تمہیں نہیں دیکھ سکتے، ضد میں آئے دیکھنے کا، زیادہ زور لگیں گے تو تمہاری نبوت چھین لی جائے گی۔ نبوت چھین لینے سے مراد ابن العربی اس میں کیا لکھتے ہیں کہ نبوت چھیننے سے مراد کہ تم پر وحی کا دروازہ بند ہوگا، ابن العربی۔ اب ان کو تسلیش نہیں ہو رہی، تو اللہ کیا کر دیا، ان کو یقین دلانا، نہ یہ تو نبی نہ انہوں، موت دیا، انتقال کر گئے، مر گئے۔ کتنے سال موت پر رکھا؟ 100 سال۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ موت برپا کر دیا، 100 سال تک میت میں رہے، 100 سال کے بعد پھر زندہ کرے اللہ۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ 100 سال تک موت پہ رکھا، 100 سال کے بعد زندہ کریا۔ ان کے ساتھ گدھا بھی تھا، وہ بھی سڑ گیا، گل گیا، کہہ رہا تھا 100 سال رہتا کیا ہوگا مرنے میں۔ ان کی آنکھ بیدار ہوئی۔ سر خضر کی بات بول رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری قدرت کے راز کو۔ تمہاری حیات کو دیکھ لو، 100 سال کو تم نہ سلایا تھا نہیں پھر جگارو نہیں، 100 سال تم نہ میت مردہ بنا کو رکھا نہیں، وہ اس میرا راز نہیں۔ ابھی ڈاؤٹ کرتی دیکھ لے، گدا پڑا تھا کون، ہڈیاں پڑی نہ، تمہارے ساتھ میں تھا سو گدا، مر گیا ہم نے بھی 100 سال میں کہا تھا گدا۔ ایک کام کرو، ہڈیاں کو سب جمع کرو، اب دیکھو اسے چمڑا کیسا چڑھتا، گوشت کیسا چڑھتا، خون کیسا چڑھتا، سب دیکھ لو پھر۔ ہڈیاں کو جمع کر کو دیکھے، اللہ اس کی قدرت کاملہ سے گدے کو بھی زندہ کریا، چمڑا، ہڈی گڈی سب بھی دیکھو۔ ان کو کیا ہوا؟ عین الیقین، کیا ہوا؟ آنکھوں سے دیکھے اس کی قدرت کے کرشمات کو۔ ہے نا، اس سر قدر کا راز، اس سر قدر عوام سے نہیں ہوتا، اس سر قدر ان سے ان سے نہیں ہوتا، یہ سر قدر اللہ تعالی صرف اور صرف اسی پر کھلتا ہے جو فنات الرسول کے مقام پر ہوگا۔ ہر غیرے کو سر قدر نہیں کھلتا، نہیں کھلتا۔ اس وجہ سے ابن عربی اس چیز پہ لکھتے ہیں، رسالت اور ہے، نبوت اور ہے، ولایت اور ہے۔ 3 باب لکھی اس میں۔ رسالت بھی لمیٹڈ کرتے، حضور کی چھوڑ کو، نبوت بھی لمٹ پہ سب بھی، ولایت انلمٹ۔ نبی بن کو ہے مخلوق کی طرف، رسول بن کو ہے مخلوق کی طرف، ولی بن کو جاتے خالق کی طرف۔ فنا وصل، اللہ کے قریب جانے والا ولی، مخلوق کے قریب آنے والا رسول، مخلوق مٹنے والی، اللہ رہنے والا۔ تو سر قدر ابن العربی لکھتی ہیں کس کو کھولتا کہتے ہیں؟ اولیاء پر، اولیاء پر۔ کیوں؟ اللہ کی ایک صفت بھی ہے ولی، ولی رہنے والا، نبو رسالت لمٹ میں، نبوت و رسالت دائمی نہیں، وقتی۔ ایک پیریڈ ان کی ہو گئی ختم، یہ پیریڈ ختم ہو گئی، دوسرے آئے، تیسرے آئے۔ ایک ہی رسول قیامت تک نہیں رہیں گے، ان سے پہلے کتنے کے رسول آئے گئے، 313 رسول۔ آخری رسول ہمارے نبی ہیں، خاتم النبی ہیں۔ پھر ولی کون رہے؟ ہمیشہ رہنے والا، رسول میں فنا ہونے والا۔
محمد رسول اللہ میں فنا ہونے والا ولی قیامت تک رہے گا، اس کے اوپر سر قدر کھلے گا، ہر ایک پر نہیں کھلے گا۔ سر قدر اسی پر کھلے گا، عام امتی پر نہیں کھلے گا، جو فنا فی رسول کے درجے پر ہوگا، جیسا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک ہیں، جیسا خواجہ اجمیری ہیں، ایسے اولیاء جو فنا فی رسول کے مقام پر ہوتے ہیں، ان پر سر قدر یعنی قدرت کا راز کھلے گا۔ وہ دیکھ لیں گے کون جنتی، کون دوزخی، کون کیا ہے، کون کیا ہے، بیٹھے جگہ دیکھ لیں گے۔ کیوں کہ وہ ولی دنیا میں جتنے ولی ہے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، اسی نبی کے اوصاف کا مظہر، کون عیسوی کون موسوی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مشرف بن کو رہتے۔ اب مجذوب ہے کون ہے عیسوی مشرف والا، مجھے کیا بھی نہ کو دنیا جائے ویسا، موسوی مشرف والا جلالی، نوحی مشرف والا شریعت کی ننگی تلوار۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر رہتا ہے، اسی کی تجلی کا مظہر رہتا ہے، مگر بہت کم ایسے ولی ہوتے ہیں جو محمدی مشرف والے ہوتے ہیں، جو حضور کی نقش قدم پر رہنے والی، اسے بولتے ہیں محمدی مشرف والے ولی۔ وقت کا کیا ہوتا خطب، غوث زمان، وہ محمدی مشرف والا ہوگا اور ہر دور میں رہیں گا، ہر دور میں رہیں گا۔ 1400 سال ہو گئے، 14 خطبہ گزرے، قیامت کی صبح تک بھی رہیں گا۔ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا نہیں، حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، ہر 100 سال میں ایک مجدد، دین کی حفاظت کرنے والا، تجدید کرنے والا، دور کے جدید مسائل کو حل کرنے والا، جیسا شریعت مطہرہ میں ہر صدی میں ہر 100 سال کو ایک مجدد بنتا ہے، اسی طرح طریقت میں بھی ہمیشہ ایک ایک قطب رہتا ہے، قطب الاقطاب، دنیا پہ کنٹرول کرنے والا پوری کائنات میں۔ انہیں کون رہتا؟ محمدی مشرف والا، محمدی نقش قدم پر چلنے والا، اس کے اوپر سر قدر کھلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سر قدر، سر بولتے راز کو، قدر بولتے قدرت کو۔ کون سا سر کھلے رہتا ہے؟ جو عیان ثابتہ میں تھا، آنے کے بعد تو سب جان لیتی کون کیا کرتا، آنے سے پہلے کا بول، وہ سر قدر، وہ سر قدر۔ اسی وجہ سے ابن العربی کبھی کسی کو ایک بار، دو بار، تین بار دیکھ لیے تو اس کے عیان ثابت تک کی کیفیت بولا دے، عالم شہادت کے بولتے، امثال کے بولتے، ارواح کے بولتے، ججمنٹ کے بولتے، خبر کے بولتے، جنت کے دوزخ کب مرتا کیا کرتا سب بولتے۔ کیوں؟ سر قدر کھل چکا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سر قدر اسی پر کھلتا ہے جو محمدی مشرف والا ولی ہوتا ہے، جو فنا فی رسول کے مقام پر ہوتا ہے، وہ وقت کا قطب الاقطاب ہوتا ہے، وہ غوث زمان ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ قرب فرائض میں رہتا ہے، قرب نوافل میں نہیں، ارادے کو دخل نہیں، تحت امر، اللہ جو بھی کرنا چاہتا، کرانا چاہتا، اسی سے کراتا، اسی سے بولنے لگا تھا، اسی سے کرنے لگا تھا۔ کیوں؟ یعنی قرب فرائض میں اللہ کی آنکھ بنتا، اللہ کی زبان بنتا، ہے کہ نہیں با؟ نفل میں اللہ اس کے بنتا، فرض میں ان اللہ کے بنتا۔ تو جس پہ سر قدر کھل چکا ہے انہیں قرب فرائض والا، قرب فرائض میں رہتا ہے، اللہ جو بھی کرانا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں کرتا، اسی سے کرواتا ہے، اسی سے۔ کیوں؟ وہ محمدی مشرف والا ہے۔ کیوں؟ اللہ
جو بھی دینا تھا میرے مصطفیٰ کو دے دیا، انا اعطیناک الکوثر، اور میرا مصطفیٰ جسے جو چاہتا دیتا ہے، انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو جو قرب فرائض میں خطوب یا غوث بھی رہتا وہ نبی کے لینے دینے سے رہتا سا، اللہ کے ڈائریکٹ نہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، نہ خطوب کو نہ غوث کو، اللہ ڈائریکٹ دیتا مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ دیتے کسے کیا ہونا؟ بس تو یہاں تک بتاتے بزرگ، اللہ نبی کو دیتا، نبی ڈائریکٹ کسی کو نہیں، علی کو دیتے، علی وقت کا جو خطوب ہوتا اسے دیتے۔ کسی کو کچھ ملا تو پہلے نبی سے علی کو، علی سے وقت کے خطوب کو، جو غوث زماں خطوب الاقطاب محمدی مشرف والا، اسے علی دیتے، اس کے ماتحت جو رہنے والے رہتے نہیں ان کو دیتا۔ کون سے علاقے میں؟ ہر شہر میں خطوب ہے، کہاں چھوٹا بھی کھیڑا ہے، اجمیہ ہے، وہاں خطوب ہے، ہر شہر میں یہ خطوب ہے، چھپا ہوا رہتا۔ سی آئی ڈی انسپیکٹر ہے سرکار، کرائم برانچ والا مفتی میں ڈریس بدل کو پھرتا، بڑے کیساں رہتا، ہوٹل میں کپاں بھی دھو کر کیس کو پکڑتا۔ ویسا ہر شہر میں ایک خطوب زندہ رہتا ہے، آن ڈیوٹی رہتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کے صاحبزادے، انہوں بھی مجدد وقت کے۔ مریداں پوچھے حضرت کیا رہتا؟ یہ آفیسر یہاں آیا سنے وہ جلال ہے، بہت لوگوں کو کڑک کڑک کر رہا ہے، بہت لوگوں کو کڑک کر رہا ہے، یہاں کا خطب کون آیا ہے دلی کو؟ اب مریداں عادت ہوتی ہے نا کھجا لینے کی، ذرا یہاں کے خطب کو ہم نہ دیکھنا ہوگا تو آرزو ہے، کیا کرتے لوگ ہے، میں دیکھتی ہوں۔ جاؤ ایک کام کرو، دلی کی جامع مسجد میں کیا بات، جمعہ کے دن جانا، جمعہ کے دن جانا نماز کو، ایک جنا ہوا کیا پانی بیچتے ٹھہرا رہیں گا تک، لوگوں کو پانی دیتے جاتا رہیں گا تک، انہیں وقت کا خطوب ہے، نہیں پانی تو بعد میں، آم بیچتا بیٹھا رہیں گا، آم بیچتے بیٹھا رہتا تھا اس کا نہیں جا، 19 خطب چھیڑو نہ کو۔ مریداں کی عادت آئے دیکھیں، یہ آن کتا کہ اتنا کی بولیا، ڈریس بدل کو نہیں سکتا، ان چک کھٹا ہے، کھٹا ہے رکھ پیسے، کئی کو کھولا پیسے لا، نہیں صاحب کھٹا، ارے کھٹا کیا مٹا تھا، کئی کھولیا کئی کو تو را پیسے، خطب جلالی ہے، کھٹا رہے تو میں کیا کروں، تو لیا کے پیسے جا، آپ کو بولے سرکار کیا واقعی انہیں آم کھٹا ہے تو بھی پیسے رکھ کرا انہیں جلال میں سے، اس کا سے بات ہی سر جلالی ہے سو کے۔ چند دن کے بعد نارمل آ گیا گاؤں میں، سب بھی امن سکون، خوف ہے بات کیا بھی نہیں، سرکار آپ کو نہیں خطوب، دلی کی جامع مسجد میں جا پانی لوگوں کو بانٹتا رہیں گا لگ نیچے، مریداں پہنچ گئے، حضرت پانی بس پہلے پیسہ کے دیا، پانی کچرا ہے گئے پھینکے، لے ایک لے کتنے ہونا لے، کتنے گلاس پیتا پی، ایک بار دیا نہیں کرتے پر کتنے لیتا لے، بعد میں نے ذرا مریداں نا نظر ملانے لگے ان سے، خطب ان کو جلالا، ارے کیا رہ کر رہا ہے، کیا تیرے پیر کو بول زیادہ چھیڑ لیں گا تو تیرا بھی اس کا بھی کھانا خراب ہو جائے گا، میری ڈیوٹی میں خلل پڑ رہا ہے۔
آگ بول سکا ایسا تو نے کیا رہے بولے ہمیں خالی دیکھو گے تو تیرے چھڑنے گئی گا. تو خیر آمد برسر مطلب ہر شہر میں یہ قطب ہے، زندہ ہے. کہاں رہتا انہیں؟ ہارٹ آف دی ٹاؤن، قلب شہر، شہر کے بیچ میں رہتا، اور اس کے 4 رہبران رہتے، اسسٹنٹ ہر گاؤں میں، ایک مشرق مغرب شمال جنوب. گاؤں میں بلا بھی آئیں گی اس کی بد دعا سے، گاؤں میں امن بھی آئیں گا اس کی دعا سے، بارش بھی آئیں گا اس کی دعا سے، قحط بھی پڑیں گا اس کی دعا سے. جو خطب ہوتا ہے، جو خطب جیسا خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ. خواجہ عطار مشہور نا جی، فرید الدین عطار جو تذکیر اولیاء لکھے رہے. کسی نے ان کو شہید کر دیا، ان کی آہ نکل گئی بغداد میں. نہیں، خواجہ عطار تھے، کون سے کے بزرگ تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا. تو چنگیز خان ہلاکو انہیں بغداد کو فتح کرنے کے لیے آیا. تو خواجہ عطار وقت کے خطب تھے بغداد کے اس دور میں. ارے ہلاکو آران نہ پوروں کو نیست و نابود کر دیں گا، آپ نے کٹھورا اوندھا کر دیا تاکہ انہیں بغداد شہر میں داخل نہ ہو. خواجہ خضر آ گئے فوری خواجہ عطار کے پاس، کٹورا سیدھا کر دے، میں چنگیز کی تائید میں آیا ہوں. کیوں؟ ایک اللہ والے پہ ظلم ہوا، ان لوگوں پہ تابانہ ہے، سزا ملنی ہے. ایک ولی کو بے دردی کے ساتھ بغداد والوں نے مارا ہے، اس کی آہ نکلی ہے. تو قدرت نے انتظام کیا کہ چنگیز خان کو بھیج دیا کہ نیست و نابود ہو جائے بغداد. وقت کا خطوب ہے خواجہ عطار. بولے تم کھوٹرا اوندھا کر دے وہ تو نہیں آئے گا، مگر نہیں، خواجہ خضر بولتے حکم ہے تو نکال دے کھوٹرا. کھوٹرا نکال دیے، چنگیز بغداد میں آ گیا، تباہ برباد کر دیا. بعد میں پھر قدرت کی مرضی، علاقوں کا پوترا تھا، پوترا ایک دن ایک بزرگ کو پوچھا، حضرت کیا بات، میری داڑھی اچھی ہے کہ تمہارے کتے کی دم اچھی ہے؟ بولے دیکھ با، کتے کی دم تو سیدھی نہیں ہوتی، انہیں سیدھا ہوا تو بہت اچھی، نہیں ہوا تو تیرے سے زیادہ بدتر. انہیں مثال دیکھو، بولے اس پہ رشک طاری ہو گیا، توبہ کر لیا. صحیح بولے تم، میں جب کام سیدھا نہیں کرا تو کتے کی دم سے بھی بدتر. اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر اسلام قبول کر کے کیا بات، انہیں بغداد کو پھر سے اسرن تعمیر کر دیا. دادا ختم کریا، پوترا آباد کریا. نہیں یہ خطبہ کی بات بول رہا ہوں میاں میں، ہر شہر میں خطب ہے. آپ بھی گولکنڈے کا قلعہ، یہ خطب پکڑ لیا، موچی چپل سینے والا خطب بھیس میں بیٹھا موچی کے. اورنگزیب فوج لے کو آیا دکن کو، کئی کو گولکنڈہ فتح کرنے. کتنا کوشش کر رہا اورنگزیب لانے، یہ خطب اشارہ کر دیتا، طوفان، فوج میں نقصان، مرنا جینا، اشارہ کر دیتا نقصان، تاکہ اورنگزیب گولکنڈہ نہ آ سکے. پریشان ہو گیا میں اورنگزیب. کئی سارا امتحان ہے، کتنے لوگ مر رہی، طوفان آندھی، کیا میرے میں خطا، کیا ہوا رہیں گا، کون رہیں گا، کیا رہیں گا، اسے معلوم نہیں. خود بیٹا کسی بولنے والے نے بولا، تیری فوج میں تو اللہ والے ہیں،
ان کی دعا لے تو کامیاب ہوتا ہوں. ارے دلی سے اب تک بارڈر تک آیا, ولیش نے معلوم ہوا تو وہ کون رہے گا, کیا اس کی علامت پہچان کیا ہے؟ اورنگزیب پوچھتا ہے. بولے دیکھو ان کے خیمے میں باری بھی پڑیں گے, کیا بھی پڑیں گے, بغیر تیل کے پانی میں چراغ جلتا رہے گا, وہ قرآن پڑھتے بیٹھے رہیں گے, ان کو پکڑ لے, تیرا کام ہو جاتا. انہوں نے بھی اجازت سے قطب بند کار انسو حیدرآباد کو. وہ کون؟ یوسف بابا, شریف بابا. کب اورنگزیب ان کو پکڑ لیا, سرکار تمہر لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ طوفان, آندھی, نقصان یہ کیا ہے؟ جب بولے یوسف بابا شدے با یہاں کا قطب 40 سال سے بیٹھ کو ہے قلعے کے گولکنڈے کے, انہیں جلدی چھوڑنے والا نہیں ہے, انہیں بہت جلالی ہے, روک رہا ہے. پھر تمہارے ہوتے ہوئے اس کا روکنا کیسا؟ میرے کتنا نقصان ہو رہا, کتنا فوج مر رہی ہے, کیا کیا. اب انہوں نے بھی آن ڈیوٹی آئے تھے, ان کے پیر بولے تھے شیخ کلیم اللہ جہاں بادی جاؤ بول کو ٹھیکری پر لکھے لجا کو دے رہے, وہاں بیٹھا تھا بہت کیا ہمیں اب وہیں تو چھوڑ کو جا جگہ. ان نے کیا نہیں 40 سال سے بیٹھو کیسا چھوڑو, ٹھیکری پھینک دیا. خطب پھر طوفان آندھی شروع, پھر جا پکڑ لیا اورنگزیب. کیا سکتا ایسا دونوں مل کو بھی دستخط کرے ٹھیکری پر, ہمیں سرکار کے حکم سے ہی جاتا کہ سرکار سے شکایت کرے, ہمیں اپنی مرضی سے نہیں, سرکار بھیجے گا تو انچارج لینا ہے ہمارے کو, یہاں نہیں گیا شکایت کرتے, 2 دن دستخط کرتے لکھتے کپڑے پھاڑ لے کو بھاگ گیا. خلا کا دروازہ کھل گیا, اس سے کامیابی مل گئی. تو بولے مطلب کیا ہر شہر میں یہ قطب ہے, اب بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے, چلتے پھرتے ہیں, کہاں بیانہ ہوتے, کب پبلک کا ہجوم ہوتا وہاں جاتے بھیس بدل کو. کیا میری بات بولتا ہوں, دوسرا کئی کو اللہ گواہ ہے, مجھے بھی ہمارے آدونی کے قطب کو دیکھنے کا شوق ہوا. کون رہنگا قطب آدونی میں, ہر شہر میں ہے. بہت زور لگایا تو قطب ملا. ملنے کے بعد ان بولیا تو مجھے اب دیکھ لیا, تو یہاں نہیں ٹکے گا, میں تو ہوں ڈیوٹی پہ, تو آدمی میں نہیں ٹکتا, بھاگتا. وہ قطب بولے سو بات آج تک بھی ہے, کبھی 8 دن گھر میں رہا نہیں فقیر. آج بھی 8 دن گھر میں نہیں, 1 دن گھر میں 8 دن باہر, 1 دن گھر میں. حیدرآباد کا پیسے کمانے کو آیا, کیوں آیا؟ جوری بچہ چھوڑ کو, کئی کو آیا خانقاہ چھوڑ کو. قطب بولیا تو آدمی میں ٹکتا نہیں. ارے اب کیا کہ نائے بھی ٹکا, ٹکنا مرتا میں تو وہی مشکل. بولے قطب تو مجھے دیکھ لیا ہے, تو یہ ٹکنے نہیں دوں گا. کیا پھٹک رو میں, یہ کب کی بات میرے کالج کی زندگی میں دیکھا تھا سمے, 1970-71 میں دیکھا تھا سو سمے. اب تک بھٹک رو میں, اب تک مجھے ٹھکانا نہیں. ہاں چند دن گیا 74 میں گنٹکل گیا, 5-6 سال رہا, وہاں سے بھٹ گیا. شرگوپی میں آیا, دواخانہ کھولا, وہاں سے بھٹ گیا. شہباد کو گیا 3 سال رہا, وہاں سے بھٹ گیا. گلبرگہ گیا, وہاں دواخانہ لگایا, وہاں سے بھٹ گیا. کیا بات, بمبئی پھر آیا, وہاں 10 دن بمبئی, 10 دن کرناٹک, 10 دن آندھرا, وہاں سے بھٹ آیا. کہاں کے پھر آیا, لاسٹ کا حیدرآباد کو لائے. حیدرآباد کو لائے تو بھی پورا حیدرآباد میں رہنے دے رہا نہیں, 8 دن رہنے دیتا نہیں, بھاگ کرا. تو ایسا یہ قطبہ کے کام ہے کہ قطبہ بھی ہے, ملتے آپ کو بولتے ظاہر کرنا کرتے, ہمیں ڈیوٹی پہ ہیں, یہ ڈریس بدل کو ہیں. کیسا سی ڈی آیا تو پہلے کیا کرتا, ایس پی کو بولتا دیکھو صاحب میں فلاں گاؤں سے ہوں, سی ڈی ہوں, کرائم برانچ کا ہوں, میرا آئی ڈی پروف ہے. ویسا کب تو یہ کہتے ہوئے گنڈے ملے, کون تو جان کو خطر رہا تھا, فون کرتے میری مدد کو بھیجنا. کہتا ہوں پہلے ہیڈ کوارٹر پر سنا کچھ انہیں کام کرنا سو, بغیر یہاں ایس پی کو سنائے کہ ڈیوٹی پہ نہیں لگتا انہیں. کرائم برانچ والا جی انہیں مفتی میں رہتا, ڈریس بدل کر رہتا.
رپورٹیں جاتے آتے رہتی ہیں. وہی ساتھ یہاں بھی خطبہ ہے. اب ان کے بھی ہر علاقے کے پاس ان کا انچارج رہتی ہیں. یوسف بابا، شریف بابا وہ علاقے کے، وہ خطب کبھی ضرورت پڑی تو ان سے رجوع ہوتے. یہ بارڈر میں ہے بابا شرف الدین پہاڑی شریف، ادھر کا خطب کبھی ضرورت پڑی تو ان سے رجوع ہوتا. ایسا ہر 4 علاقے کے 4 خطبان بھی اس علاقے کے خطبوں سے رجوع ہوتے رہتے. تو اس واسطے دوستو، کبھی بھی کسی بھی گاؤں کو اگر تم گئے، کون سے بھی گاؤں کو گئے، وہ گاؤں میں اترنے سے پہلے وہاں کے خطب کو اپنے پیر کا سلام پیش کرنا کہ صاحب میں تمہارے بارڈر میں آ رہا ہوں. یہ تو گھر سے نکلنے سے پہلے سنا کو نکلنا، صاحب میں گھر سے نکل رہا ہوں تمہارے بارڈر کو، ہے نا، تم میری حفاظت کر لو، تم نہ میرے پیر کا سلام. سنا کو نکلنا گھر سے، انہیں انتظام کر لیتا چوری سے، ٹکی سے، نقصان سے، ایکسیڈنٹ سے، سب تمہاری حفاظت کے لیے بھیجتا انہیں. یا بھول گئے تو شہر اترنے سے پہلے صاحب تمہارے بارڈر پر میں قدم رکھ رہا ہوں، میرے پیر کا سلام عرض ہے، میری ہر طرح کی حفاظت ہو جائے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، تاکہ کہ ابھی میرا نقصان نہ ہو جائے. سنا کو قدم رکھ، سلام بھیج. اطراف سے غائبانہ طور پر اس کے جو خدام ہوتے ہیں، جنات موکلات، تمہاری خدمت کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، بلایا سے، شیاطین سے، نظر بد سے. سنانا. یا وہ خطب یاد نہیں آیا تو وہ شہر کے کون بزرگ ولی رہتی ہیں کہ ان کو سلام پیش کرنا. تمہارے گاؤں میں آ رہا ہوں، دیکھو میری مدد کرو، دعا کرو، میری حفاظت کرو، تم نہ میرے پیر کا سلام بول کو گاؤں میں جانا. کھیڑے گیا تو بول کو جا، وہاں بھی خطب رہتا، کہاں آبادی ہے وہاں خطب ہے، مگر وہ کیسا رہتا، کیسے گاؤں میں ضرورت پڑی ویسے خطب کو ٹرانسفر. بڑے سٹی کو بڑے خطب کو، چھوٹے شہر کو چھوٹے خطب کو، ان کو بھی ٹرانسفر ہوتے رہتے، خطبوں کو بھی ٹرانسفر ہوتے رہتے. تو ہر دکن کا، یہ پورے دکن کے جتنے ولیاں خطبہ سب ہے سب بندہ نواز میں ملتے، گلبرگہ شریف میں ملتے. دکن کا شہنشاہ میرا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، وہاں میٹنگ چلتی کہ میرے علاقے میں یہ ہے، میرے علاقے میں یہ ہو رہا ہے، یہ بلائیں ہیں، یہ آفتیں ہیں، ہر ایک رپورٹ پیش کرتے. تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز سرکار وہ رپورٹ لے کو اجمیر جاتے. اجمیر میں پورے ہندوستان کے خطبہ مل جاتے ہر علاقے. انہوں وہ فائل لے کو بغداد جاتے، بغداد سے وہ فائل مدینہ چلا جاتا، مدینہ سے کسی کیا بانٹنا سو تقسیم ہوتا. یہ نظام بولنا پڑا ہے مجھے سر قدر کے لیے. تو سر قدر اسی پر کھلتا ہے جو محمدی مشرب والا ہوتا ہے، جو فنا فی رسول کے مقام پر ہوتا ہے، اس پر یہ راز کھل جاتا ہے. سب پر نہیں کھلتا، اس پر کھلتا. جبھی تو سرکار قدیر کیا بولے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلِ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان کے برائیوں کو نیکی میں بدل دیں گے. کس کے؟ جس پہ سر قدر کھل چکا ہے. معلوم ہے کہ تو گویا پھر سے قدریہ، عزیر علیہ السلام کے تعلق سے اس میں صرف 3 باتوں پر زور ہے. وہ ہے خضا و قدر اور سر قدر. یہ 2 چیزوں کو بہت زور دیا. ولایت، نبوت، رسالت. نبوت، رسالت ختم ہونے والی، ولایت ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے کہ نہیں. تو سر قدر بھی کس کو کھلتا؟ ولی پو. تو یہ عزیر علیہ السلام کوشش کرے سر قدر کو دیکھنے کے تو اتاب نازل ہوا 100 سال ان کی روح کو لے کھڑا ہوا، مردہ بن کرو 100 سال. کیوں؟ سر قدر دیکھتوں گے. سر قدر دیکھنا نبی کا کام نہیں. سبحان اللہ، سر قدر سبحان اللہ. میرے کارخانے میں تمہیں کہیں دخل تمہیں ڈیوٹی بھیجوں، ڈیوٹی کرنا آنا، کہتا وہی بھیجتے ہیں کہ وطا لینا وہاں نکل کو آ جانا. تو سب کی کئی کو تمہیں گھس کو دیکھنے سے وہ تو میرا خطوط دیکھے گا، وہ تو میرا وہ دیکھے گا جو محمدی معاشرہ والا ہوگا، اس سے سر قدر کھلاؤں گا. اس واسطے ولایت انلیمیٹیڈ، رسالت بھی محدود، نبوت بھی محدود، مگر ولایت
ہے تو ولی پر ہی سر قدر کھلتا ہے. نبی پہ رسول پہ درجہ ان کا اور ہے مگر سر قدر یہ سب کی بس کی بات نہیں. تو لہذا آج کا جو فس تھا فس سے قدریہ عزیریہ عزیر علیہ السلام کے تعلق سے تو ان کو خواہش ہوئی تھی سر قدر دیکھنے کی. تیرے قدرت کے راز کو دیکھنا چاہتا ہوں. کئی کو بیت المقدس میں جھاڑاں سوکھ گئی سب سوکھ گئی ذرا تو کیسا اسے تر کرتا میں دیکھتا ہوں تو ان کو کتاب ہو گیا. ہونے کے بعد 100 سال تک ان کی روح کو قبض کر کو میت بن کر رہے 100 سال. عزیر علیہ السلام کی موت 100 سال کے بعد زندہ گیا. زندہ کر کو گدا بھی ان کا زندہ ہوا. گدے کے ہڈیاں پڑے تھے. اب تمہیں دیکھتا ہوں کری نہیں سر قدر دیکھ لو گدے کے اوپر چمڑا ڈال دیکھ لو کیسا چمڑا آتا کیسا مورتی کیسا ہڈیا کیسا گوشت کیسا خون آنکھوں سے دیکھے. یا اللہ میں آزمانے کو نہیں کریا صرف اس وجہ سے کریا تاکہ مجھے عین الیقین ہو جائے. جیسا خلیل اللہ کو عین الیقین ہوا پرندے کا ذبح کرنے کے بعد میرا ایمان یقین ہے کہ تو قدر والا ہے مگر میری تسلی کے لیے میں یہ پوچھا تھا. ایک نبی ہوتے ہوئے عزیر علیہ السلام نے سر قدر کو چاہا اتنے منزل سے گزرنا پڑا. تو معلوم کیا ہوا سر قدر یہ پورے فس کا باپ روح فس صرف ہے سر قدر. یہ انبیاء پر نہیں اولیاء پر کھلتا ہے. اور ولی بھی وہ ولی جو محمدی مشرب والا ہو. عیسوی موسوی مشرب والا نہیں چاہیے محمدی مشرب والا چاہیے جو فنات الرسول کے مقام پر جو رہتا ہے اس وہ وقت کا خطوب ہوتا ہے وہ غوث زماں ہوتا ہے اس کے اوپر سر قدر کھلا جاتا ہے. کیوں نبی کو بھی رسول کو بھی کئی کو سر قدر نہیں کھلتا حضرت ولی کو کھلتا کریم نا. سن نبی معصوم نبی سے غلطی نہیں ہوتی. کون تو غلطی کیا تو بے ایمان. نبی معصوم ہر نبی معصوم 1,01,000 پیغمبر معصوم. کسی نبی سے گناہ نہیں ہوتا کسی نبی سے نافرمانی نہیں ہوتی. نبی معصوم ہوتا ہے نا. مگر دلیل کیا بتا رہی ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلِ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ہم ان کے برائیوں کو نیکی میں بدلیں گے. نبی سے برائی نہیں ہوتی ہے رسول سے برائی نہیں ہوتی ہے. ارے یہ تو ہوتی ہے ولی سے. تو لہذا سارے برائیوں کو نیکی میں بدلنے والا اللہ کس کا وقت کا خطوب غوث زمان خطب الاقطاب ہے نا محمدی مشرب والا اس کے اوپر سر قدر کھلا جاتا ہے. نبی پہ بھی نہیں. نبی بھی محدود رسول بھی محدود ولی لا محدود. کیوں ولی بن کر اللہ کی طرف رسول بن کر مخلوق کی طرف. رسول و نبی کا تعلق مخلوق سے ولی کا تعلق خالق سے. ولی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے بقا باللہ ہو جاتا ہے تو قرب فرائض میں آ جاتا ہے. قرب فرائض میں آتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے ہاتھ بنتا ہے اللہ کی زبان بنتا ہے اللہ کی کان بنتا ہے. اللہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اسی سے کراتا ہے. تو یہ فسق کا لب لباب خزائے سر قدر خزا و قدر. تو قدر کا تعلق مولانا ابا ایک اشارے میں قدر خزا و قدر بولتے نہیں کیا بات اقدر قدر کا تعلق بیان ثابتہ میں اللہ کے معلوم میں جو چیز ابھی خارج میں نہیں اسے بولتے قدر قدرت والا. اللہ کو سب علم تھا کون کافر بنے گا کون کیا بنے گا کون مشرک بنے گا کیا بنے گا کائنات میں آنے سے پہلے اسے علم تھا. تو اللہ بھی قدیم اللہ کا علم بھی قدیم. یہ نہیں سمجھنا کہ بعد میں کائنات بننے کے بعد علم آیا گا تو بولا تو جہل ثابت ہوں گا. اللہ جہل سے پاک ہے. تو لہذا دوستو قدر کا تعلق عیان ثابتہ سے جب کائنات بن گئی تجلیات ہونے لگے اس کا تعلق خزا سے. کنفیوز نہ کہو
قدر کا تعلق فیض اقدس، عیان ثابتہ، معلومات الہیہ، تصور علمی، نالج آف آلمائٹی اللہ، لوح محفوظ، قدر سے تعلق۔ کائنات جب بن گئی، کن بول دیا ہے نا، خارج میں آ گئی مخلوق، سب پہ تجلی ہونے لگی، تو خضا کا مظہر۔ تو خضا میں بھی دو قسم، خضائے معلق، خضائے مبرم، تقدیر کے دو بھاگ۔ خضائے مبرم وقت کا خطوط بدل دیتا، جیسے غوث پاک خواجہ اجمیری، اور خضائے معلق کسی ولی کی نظر سے بھی بدل جاتا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ خضائے معلق، صدقات سے، خیرات سے، کسی کی دعا سے بلائیں ٹل جاتے، کسی کی نیکی آڑی بھی میں بچ گیا رہے تو گر گیا تھا گا، نیکی آڑی از اکول ٹو خضائے معلق، کہ ہمارے باپ نیکی کری تھے کہ دادا کری تھے کہ بھی بڑوں کی نیکی مجھے کام آ گئی نہیں تو کیا ہوتا تھا کی کہتا۔ یہ خضائے معلق، خضائے معلق، خضائے مبرم۔ خضا کے تعلق دو سے، کب یہ کن کے بعد، عیان خارجہ، اور خدر کا تعلق عیان ثابتہ، اندر ہے تک، اور سر خدر کہ وہ راز خداوندی، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا اس پہ اپنے قدرت کا راز افشا کر دیتا ہے۔ وہ بھی کسے کرتا ہے؟ جو محمدی مشرف والا ولی ہو، ولی پہ سر خدر کھلتا ہے، نبی کو نہیں۔ کیا حضرت؟ نبی کا کام یہ سب معاملے میں نہیں دخل، اللہ کے معاملے میں دخل دینے کا نہیں۔ انہیں وہی بھیجا، قانون نہ ہے، شریعت پڑھو، نماز کھاؤ پیو جاؤ، تچ ڈیوٹی وہاں تک کی چن کی۔ تیرا راز کیا تو کہیں کو بنایا، کیا تیرا وہ سب تم نہ کہیں، تمہارا کام کیا اتنا کرو جاؤ۔ وہ پوچھے سو حضور علیہ السلام تو کیسا سکا کرتا، یہ جھاڑا سکھ دینا، یہ کیا گیا تو یہ بہت کچھ بھی تمہیں مر جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو موت دیا، کتنے سال؟ 100 سال دیکھو بھی اٹھایا، تو یہ جب بولی تھے نا اب دیکھ لے ذرا، اتاب آ گیا تھا، زیادہ زور کرے تو آرڈر دیا، نبوت چھین لوں گا کیا ہو، حضور علیہ السلام کی نبوت چھین لے تم کا اللہ۔ تو ابن عربی لکھتی اس قسم میں کہ نبوت چھیننے سے مراد وہی بند کر دوں گا، میسج، اللہ کا پیغام بند کر دوں گا۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، آج کی جو فس ہے یہ بہت اہم ٹاپک، علمی ٹاپک، عوام الناس کے باہر کے ٹاپک، پھر بھی فقیر نے کوشش کی حتی الامکان اچھے چھوٹے چھوٹے مثالوں کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کیا۔ جیسا کہ میں نے بہت دیر تک بتا دیا کہ بحر العلوم عبد القدیر صدیق حضرت کا اس فسق کے تعلق سے صرف ایک شعر کافی ہو گیا، کیا تماشا گاہے عالم ہے یہ کسی استاد کامل کا، یہ ہم تم کیا ہیں سنما کی چند تصویریں۔ بس واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔